میمونہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے بار بار یہ دعا نکل رہی تھی، میرے مولا، تیرے رحم کے دریا کی ایک ہلکی سی لہر لاکھوں انسانوں کی کھوئی ہوئی مسکراہٹیں انہیں واپس دلا سکتی ہے۔ آج میں اپنی ایک بیٹی کے آنسو پوंچھنے کے لیے تجھ سے سعد بن عبد المنعم کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ امیر یوسف اپنے خیمے سے تھوڑی دور ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ سامنے حس اللیث کا قلعہ ابھی تک جل رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے جنگ کا منظر گھومنے لگا۔ وہ تصور میں شہیدوں کی لاشوں کے درمیان کھڑا انہیں یہ پیغام دے رہا تھا، قوم کے گمنام مجاہدوں، تمہاری قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، تمہارے خون سے اندلس کی تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جائے گا۔ ایک افسر آیا اور اس نے کہا، یا امیر، طبیب کہتے ہیں کہ سعد کی حالت بہتر ہو رہی ہے، شاید تھوڑی دیر تک اسے ہوش آ جائے گا۔ امیر یوسف اٹھا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا سعد کے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے کے اندر مشعلیں جل رہی تھیں، سعد کے زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ میمونہ، احمد اور الماس اس کے بستر کے گرد کھڑے تھے۔ امیر یوسف طبیبوں کی طرف متوجہ ہوا تو اشبیلیہ کے جراح نے کہا، اب یہ ہوش میں آ رہا ہے۔ تیر نکالتے وقت ہمیں زیادہ امید نہ تھی، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم سے زیادہ قدرت اس کی جان بچانے کی فکر میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد سعد آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگا اور پھر اس نے اچانک قدرے بلند آواز میں کہا، حسن اللیث، حسن اللیث، اور آنکھیں کھول دی۔ میمونہ، احمد، الماس اور طبیبوں کی طرف دیکھنے کے بعد امیر یوسف کی نگاہ اس کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ حسن اللیث، حسن اللیث، اس نے دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے نحیف آواز میں کہا، حسن اللیث فتح ہو چکا ہے۔ امیر یوسف نے پیار سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سعد نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں۔ امیر یوسف نے آگے بڑھ کر خیمے کے دروازے کا پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، حسن اللیث جل رہا ہے، کل تک وہاں راکھ کے انبار کے سوا کچھ نہیں ہوگا، خدا نے ہمیں فتح دی ہے۔ سعد پہاڑ کی چوٹی پر آگ کے مہیب شعلے دیکھنے کے بعد امیر یوسف کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے نحیف آواز میں کہا، آپ کو الفانسو کی نئی فوج کی آمد اور ملوک الطوائف کی بدعہدی کا علم ہو چکا ہے؟ ہاں، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ میں الصبا الفانسو کی پیش قدمی روکنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد میرے ترکش کا ہر تیر اندلس کو ان ملت فروشوں اور منافقوں سے نجات دلانے کے لیے وقف ہوگا۔ ایک ثانیے کے لیے سعد کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھی، لیکن نقاہت کے باعث اس پر ایک بار پھر غشی طاری ہونے لگی۔ اشبیلیہ کے جراح نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انہیں آرام کی ضرورت ہے، مجھے یقین ہے کہ الصبا جانے سے پہلے آپ انہیں بہت تسلی بخش حالت میں پائیں گے۔ امیر یوسف، احمد اور میمونہ کو تسلی دینے کے بعد خیمے سے باہر نکل گیا۔ الصبا امیر یوسف کی فوج نے 1000 سپاہی مستقر میں چھوڑ کر شمال کی طرف کوچ کیا۔ روانگی سے پہلے امیر یوسف اور سیر بن ابو بکر سعد کو دیکھنے کے لیے آئے تو وہ سو رہا تھا۔ الماس اور میمونہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد زرہ بختر پہنے کھڑا تھا۔ امیر یوسف نے خیمے کے اندر داخل ہوتے ہی احمد کو دیکھ کر کہا، احمد تم یہیں رہو گے۔ پھر اس نے میمونہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بیٹی تمہارا شوہر اب کیسا ہے؟ اب یہ سو رہے ہیں۔ طبیب کہاں ہے؟ وہ دوائی پلا کر چلے گئے ہیں۔ احمد نے کہا، میں بھائی جان سے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت لے چکا ہوں۔ امیر یوسف نے جواب دیا، نہیں، یہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ 10 دن بعد ایک صبح احمد حسن اللیث کے شہیدوں کے قبرستان میں گھوم رہا تھا۔ وہ عبد المنعم، حسن اور ادریس کی قبروں کے قریب پہنچ کر دیر تک کھڑا رہا۔ اچانک کسی کی آواز سن کر اس نے پیچھے کی طرف دیکھا تو الماس، سعد اور میمونہ دکھائی دیے۔ سعد الماس کے بازو کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ احمد اٹھ کر تیزی سے چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور بولا، بھائی جان ابھی آپ کو بستر سے نہیں اٹھنا چاہیے تھا، ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوئے۔ سعد نے جواب دیا، میں طبیب کی اجازت لے کر آیا ہوں۔ قبروں کے قریب پہنچ کر سعد نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور پھر دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ میمونہ نے پہاڑ کے دامن سے جنگلی پھول توڑے اور عبد المنعم، حسن اور ادریس کی قبروں پر ڈھیر کر دیے۔ پھر اس نے دوسری قبر کی طرف دیکھا۔ ایک خیال آتے ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، حسن اللیث کے شہیدوں، تم سب میرے بھائی ہو، میں تم سب کی بہن ہوں۔ میمونہ پہاڑ کے دامن سے پھول توڑ توڑ کر دوسری قبروں پر چڑھانے لگی۔ اچانک شمال کی طرف گرد و غبار کے بادل اٹھے اور احمد نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھائی جان فوج واپس آ رہی ہے۔ مستقر میں 4 دن قبل یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ الفانسو کی فوج لڑائی کے بغیر ہی پسپا ہو چکی ہے اور امیر یوسف چند دن اس کا تعاقب کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ لشکر کو پڑاؤ کی طرف آتا دیکھ کر میمونہ الماس کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف چلی گئی اور سعد احمد کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا فوج کے راستے میں جا کھڑا ہوا۔ یوم حساب
اندلس کے عوام جس قدر حصن اللیث کی فتح سے خوش تھے، اس سے کہیں زیادہ ملوک الطوائف کی غداری اور بدعہدی سے برہم تھے۔ ملک کے ہر گوشے میں اس گروہ کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، جس نے 1 صدی تک قوم کے خون اور آنسوؤں سے اپنے عشرت قدے تعمیر کیے تھے۔ اندلس کی ہر مسجد اور ہر درسگاہ میں علماء کا وہ فتویٰ سنایا جانے لگا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملوک الطوائف قسطلہ کے نصرانی حکمران کے ساتھ ساز باز کرنے کے بعد اسلام کے بدترین دشمن ثابت ہو چکے ہیں۔ امیر یوسف اب ان کے ساتھ ہر سابقہ عہد و پیمان سے آزاد ہیں۔ اب ان کا یہ حق ہی نہیں بلکہ فرض ہے کہ وہ ملوک الطوائف کو بلا تعامل اقتدار سے محروم کر دیں۔ فقہا نے یہ بھی لکھا کہ ہم اپنے اس فتوے کے بارے میں خدا کے سامنے جواب دینے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم غلط راستے پر ہیں تو عاقبت میں اس کی سزا بھگتیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ نے اندلس کو ان بادشاہوں کے اقتدار سے نجات نہ دلائی تو یہ ملک کو کفار کے حوالے کر دیں گے، اور اس صورت میں آپ خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور فتوے میں علماء نے قریباً تمام حکمرانوں پر طرح طرح کے الزام عائد کیے تھے۔ یورپ کے کئی مورخین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امیر یوسف بن تاشفین پہلے ہی اندلس پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، اور علماء نے یہ فتوے ان کے ایما پر دیے تھے۔ اس زمانے کے علماء اور امیر یوسف کے کردار کا اگر سطحی نظر سے بھی مطالعہ کیا جائے تو یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی۔ عیسائیوں کو ایک فیصلہ کن جنگ میں شکست دینے والے مجاہد کو تعصب کی اینک اتار کر دیکھیے، عیسائی مورخوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ امیر یوسف کی نیک نیتی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ زلاقہ کی فتح کے بعد جب اندلس پر عملاً ان کا قبضہ ہو چکا تھا اور عوام کے دلوں پر ان کی حکومت تھی، وہ اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ علماء کو بار بار فتوے جاری کرنے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ امیر یوسف اندلس پر قبضہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ حقیقت اس بات سے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اندلس کے علماء نے امیر یوسف کا تذبذب دیکھ کر اپنے فتووں کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے عالم اسلام کے چیدہ علماء کی تائید حاصل کی۔ ان علماء میں ایسے حضرات بھی تھے جو شہنشاہوں کی قبائیں نوچنے سے بھی دریغ نہیں کیا کرتے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس فتوے میں معتمد کے ساتھ رمیکیہ کا بھی ذکر کیا گیا تھا، اور اس کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو عیش و عشرت اور شراب خوری میں مبتلا کر رکھا ہے، اور اشبیلیہ میں فسق و فجور کا جو سیلاب امڑ رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ملکہ رمیکیہ ہے۔ جہاں تک اندلس کے عوام کا تعلق تھا، انہیں بیدار کرنے کے لیے اب ان فتووں کی ضرورت نہ تھی۔ حصن اللیث کے شہیدوں کا خون اور ملوک الطوائف کی غداری کا ناقابل تردید ثبوت انہیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ غرناطہ کے حریت پسندوں نے پہل کی اور امیر عبداللہ کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ قاضی ابو جعفر قلعے میں بیٹھ کر باغیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ عبداللہ نے الفانسو سے مدد ملنے کی امید پر باغیوں کو سختی کے ساتھ دبانا شروع کر دیا۔ حریت پسند امیر عبداللہ کے ایک بااثر وزیر مومل کی قیادت میں غرناطہ سے راتوں رات فرار ہوئے، اور انہوں نے لوشا پر قبضہ کر کے امیر یوسف کی حکومت کا اعلان کر دیا۔ امیر عبداللہ نے فوج بھیج کر مومل اور اس کے ساتھیوں کو، جن میں غرناطہ کے نہایت بااثر علماء شامل تھے، گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں کو غرناطہ لا کر بازاروں میں پابا زنجیر پھیرایا گیا۔ اس عرصے میں امیر یوسف الفانسو کے لشکر کو پسپا کرنے کے بعد قلعۃ اللیث کے قریب اپنے مستقر میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے غرناطہ کے حالات سے باخبر ہوتے ہی فوج کے چند دستوں کے ساتھ غرناطہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ کو یہ پیغام بھیج دیا کہ الفانسو کی فوج اب تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گی، میں اسے قسطلہ کی حدود تک پہنچا کر واپس آ رہا ہوں۔ اب تمہارا یوم حساب دور نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ نہ کرو اور مومل اور اس کے ساتھیوں کو فوراً رہا کر دو۔ عبداللہ نے کچھ اپنی ماں کے سمجھانے پر اور کچھ الفانسو کی طرف سے مایوس ہو کر قیدیوں کو رہا کر دیا، اور امیر یوسف کے پاس اپنے ایلچی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ کو میرے متعلق کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اس لیے میں ذاتی طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امیر یوسف نے غرناطہ سے 8 میل دور ڈیرے ڈال دیے۔ عبداللہ بیش قیمت تحائف لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو امیر یوسف کے حکم سے اس کے سامنے 2 قیدی پیش کیے گئے۔ ایک زیاد تھا اور دوسرا غرناطہ کا باشندہ تھا۔ امیر یوسف نے عبداللہ سے سوال کیا، تم ان کو جانتے ہو؟ عبداللہ نے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ امیر یوسف غرناطہ کے قیدی کی طرف متوجہ ہوا، تم اسے جانتے ہو؟
قیدی نے جواب دیا، ہاں میں نہیں بھول سکتا، ہاں میں انہیں کیسے بھول سکتا ہوں، میں نے 8 سال ان کی خدمت کی ہے، بدترین کام سر انجام دینے کے لیے یہ ہمیشہ مجھے منتخب کیا کرتے تھے، میں ان کا ایک ایلچی بن کر الفانسو کے پاس گیا تھا، میں نے ان کی طرف سے اسے بیش قیمت جواہرات کی ایک تھیلی بھی پیش کی تھی، غرناطہ کے شاہی محل کے تمام ملازم اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں امیر عبداللہ کا نمک خوار ہوں۔ عبداللہ سہمی ہوئی نگاہوں سے امیر یوسف کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن امیر یوسف نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، خاموش، میں انسانیت کی اس سے زیادہ تذلیل برداشت نہیں کر سکتا، لے جاؤ اسے۔ وہ سپاہی عبداللہ کو بازوؤں سے پکڑ کر دوسرے خیمے میں لے گئے، وہاں اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ امیر غرناطہ کو گرفتار کرنے کے بعد امیر یوسف بن تاشفین نے شہر کا رخ کیا۔ اہل غرناطہ نے تشکر کے آنسوؤں سے اپنے نجات دہندہ کا خیر مقدم کیا۔ شاہی محل کے پہرے داروں نے کسی مزاحمت کے بغیر دروازے کھول دیے۔ اگلے دن غرناطہ کے ہزاروں مسلمان مسجد میں جمع ہو کر امیر یوسف کا یہ اعلان سن رہے تھے کہ غرناطہ کی نئی حکومت اسلامی آئین کی پابند ہوگی اور تمام غیر شرعی ٹیکس منسوخ کیے جائیں گے۔ چند دن بعد امیر یوسف کی باقی فوج بھی غرناطہ پہنچ گئی۔ سعد، احمد، میمونہ اور الماس فوج کے آخری دستوں کے ساتھ غرناطہ پہنچے۔ سعد کے زخم بھر چکے تھے لیکن ابھی تک اس کے چہرے پر نقاہت کے آثار باقی تھے۔ سکینہ کو چند دن قبل عبد المنعم، حسن اور ادریس کی شہادت اور سعد کے زخمی ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ سعد کو دیکھتے ہی اٹھ کر آگے بڑھی۔ سعد نے پرنم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی جان، ان کا خون رائگاں نہیں گیا، انہوں نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ پورا ہو چکا ہے۔ ابا جان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ قرطبہ آزاد ہو اور ہم وہاں اپنے اجڑے ہوئے گھر کو پھر آباد کریں۔ ماں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، انہوں نے اپنی جان کے عوض ساری قوم کی عزت اور آزادی کا سودا کیا تھا، اب ہزاروں اجڑی ہوئی بستیاں آباد ہوں گی۔ طاہرہ میمونہ کے ساتھ لپٹ کر سسکیاں لے رہی تھی۔ مرابطین کو ملوک الطوائف کے ساتھ کسی بڑی جنگ کی توقع نہ تھی۔ عوام کی نگاہوں میں ماتوب ہو جانے کے بعد اندلس کے نام نہاد حکمرانوں کی طاقت اپنے اپنے محل یا قلعے کی 4 دیواری تک محدود تھی۔ وہ لوگ جو قوم کے مستقبل کے متعلق سوچتے تھے پہلے ہی انہیں اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور اب ہوا کا رخ دیکھ کر صرف اپنے متعلق سوچنے والے لوگ بھی ان کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کرنے سے گھبراتے تھے۔ اندلس کے ہر گوشے میں لوگوں کے قافلے امیر یوسف کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے غرناطہ پہنچ رہے تھے۔ امیر غرناطہ کی گرفتاری کے بعد اندلس کے باقی حکمرانوں کو اپنے انجام کے متعلق غلط فہمی نہ تھی۔ وہ ایک طرف الفانسو کو اپنی مدد کے لیے بلا رہے تھے اور دوسری طرف امیر یوسف کے پاس اپنے ایلچی بھیج کر منت و زاری کر رہے تھے۔ امیر یوسف بن تاشفین کے پاس ان کی التجاؤں کا ایک ہی جواب تھا کہ میں تمہیں مسلمان سمجھ کر تمہاری اعانت کے لیے آیا ہوں، لیکن تم اپنے آپ کو اسلام کے بدترین دشمن ثابت کر چکے ہو۔ تمہارے لیے صرف یہی راستہ ہے کہ تم 3 ہفتوں کے اندر خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ 3 ہفتے گزر گئے۔ ملوک الطوائف نے یہ خبر سنی کہ افریقہ کے اندرونی حالات کے پیش نظر امیر یوسف واپس جا رہا ہے۔ اندلس کے حکمرانوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد کے پیغام بھیجے، لیکن چند دن بعد جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ امیر یوسف نے اندلس میں سیر بن ابو بکر کو اپنا نائب الحکومت مقرر کر دیا ہے تو ان کی امیدوں پر آس پڑ گئی۔ جن لوگوں نے سیر بن ابو بکر کو قریب سے دیکھا تھا وہ یہ جانتے تھے کہ یہ آہنی انسان صرف تلوار کی زبان سے ہم کلام ہونا جانتا ہے۔ قاضی ابو جعفر نے ایک مراسلہ لکھا اور اس کی نقول اندلس کے تمام حکمرانوں کے پاس بھیج دی۔ اس مراسلے کا مفہوم یہ تھا، اندلس کے حکمرانوں، خدا کی زمین تمہارے گناہوں سے بھر چکی ہے، اب روز حساب آ چکا ہے۔ امیر یوسف بن تاشفین تمہارا معاملہ ایسے شخص کے ہاتھ میں سونپ کر جا رہے ہیں جس کے ہاتھ فالات سے زیادہ سخت ہیں۔ تمہارے کرائے کے سپاہی اس کا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مزید کشت و خون کے بغیر ہتھیار ڈال دو، ورنہ اب جو خون بہایا جائے گا وہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ امیر یوسف بن تاشفین غرناطہ کے ایک شاہی ایوان کے ایک کمرے میں اپنے کاتب کو مراسلات کے جواب لکھوا رہا تھا۔ سعد بن عبد المنعم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سپاہیانہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ امیر یوسف اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اپنے قریب خالی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھیے۔ سعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ امیر یوسف کاتب کو چند سطور لکھوانے کے بعد پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سعد، تم سپاہیانہ لباس میں بہت بھلے معلوم ہوتے ہو، لیکن ابھی تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہوئی۔ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، سعد نے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کل جا رہا ہوں؟ مجھے سیر بن ابو بکر نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ چند دن اور ٹھہریں گے۔ نہیں، افریقہ کے حالات مجھے زیادہ دیر یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے۔
میں تم سے ایک ضروری مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ تمہارے خیال میں غرناطہ کی گورنری کے لیے موزوں ترین آدمی کون ہو سکتا ہے؟ سعد نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا، جتنے آدمیوں کو میں جانتا ہوں ان سب سے قاضی ابو جعفر بہتر ہیں۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن قاضی ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے اس خدمت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ ایک اور آدمی کے متعلق مصر ہیں۔ وہ کون ہے؟ سعد بن عبد المنعم۔ سعد بن عبد المنعم پریشانی کی حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ امیر یوسف نے میز پر سے ایک کاغذ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، انہوں نے غرناطہ کے 20 چیدہ آدمیوں کی طرف سے یہ مراسلہ پیش کیا ہے۔ سعد نے مراسلے پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کاغذ میز پر رکھتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے مشورے کے لیے بلایا ہے یا حکم دینے کے لیے؟ امیر یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا، اب شاید مجھے حکم ہی دینا پڑے، بیٹھ جاؤ۔ سعد بیٹھ گیا۔ امیر یوسف کچھ دیر بغیر اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، اگر تم میرے بیٹے بھی ہوتے اور مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ تم اس عہدے کے لیے ناموزوں ہو تو میں تمہیں یہ ذمہ داری نہ سونپتا۔ غرناطہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ سعد نے جواب دیا، اگر یہ آپ کا حکم نہیں تو مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجیے۔ کہو۔ سعد بولا، قرطبہ میں ایک مکان جس میں میں نے آنکھ کھولی تھی برسوں سے اجڑا ہوا ہے۔ آج سے کئی سال قبل جب میرے والد اس مکان سے نکل کر قرطبہ کے قید خانے کا رخ کر رہے تھے تو ان کی زندگی کی آخری خواہش یہ تھی کہ اندلس آزاد ہو اور وہ قید خانے سے نکل کر پھر اس گھر کو آباد کریں۔ اس کے بعد میں اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اس گھر سے نکلا تو میرے دل میں بھی یہی آرزو تھی۔ پھر چند برس کے بعد اتفاقاً مجھے چند دن اس گھر میں قیام کرنے کا موقع ملا، لیکن میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میں اس گھر میں ایک اجنبی ہوں۔ میں نے عہد کیا تھا کہ میں کسی دن اس اجڑے ہوئے گھر میں آزادی کی قندیلیں روشن کروں گا۔ میرا عہد ابھی پورا نہیں ہوا، وہ گھر ابھی ویران ہے۔ حصن اللیث کے مارکے میں ابا جان اور حسن کی شہادت کے بعد میں اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ ان کی روحیں اس مکان کے دروازے پر ہماری راہ دیکھ رہی ہیں۔ وہ اس وقت تک ہماری راہ دیکھتی رہیں گی جب تک کہ قرطبہ آزاد نہیں ہوتا، اور قرطبہ کی آزادی اس وقت تک میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ اندلس کی ہر بستی اور ہر شہر میں آزادی کے چراغ روشن نہیں ہوتے۔ امیر یوسف نے شفقت آمیز لہجے میں کہا، تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تم بہت جلد اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر حصن اللیث کے شہیدوں کی روحوں کو سلام بھیج سکو گے۔ اب میں تم سے مشورہ لیتا ہوں، مومل کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ غرناطہ کے علماء نے اس کے متعلق بھی بہت اچھی رائے دی ہے۔ سعد نے جواب دیا، وہ ہر لحاظ سے اس ذمہ داری کے اہل ہیں۔ امیر یوسف ایک کاغذ پر چند سطور لکھنے کے بعد اٹھ کھڑا ہو گیا اور اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں کل رات کے تیسرے پہر یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، شاید تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے۔ سعد نے اٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، کل رات کے تیسرے پہر؟ لیکن سیر بن ابو بکر نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد لشکر کو روانہ کر کے جائیں گے۔ پہلے میرا یہی ارادہ تھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ اہل غرناطہ میرا جلوس نکالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور مجھے یہ بات پسند نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت کم آدمیوں کو میری روانگی کا علم ہو۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، سعد نے مغموم آواز میں کہا۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر سعد نے مڑ کر دیکھا۔ امیر یوسف بن تاشفین کے چہرے پر ایک شفقت آمیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ سعد کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ وہ ایک لمحے توقف کے بعد تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل آیا۔ اگلے روز رات کے تیسرے پہر مرابطین کی فوج کے پڑاؤ میں 500 سوار کوچ کے لیے صفیں باندھے کھڑے تھے۔ امیر یوسف بن تاشفین سیر بن ابو بکر کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ فوج کے چیدہ افسر خیمے سے باہر کھڑے تھے۔ امیر یوسف نے سب کے ساتھ یکے بعد دیگرے مصافحہ کیا اور سواروں کی صفوں کی طرف بڑھا۔ ایک مشل بردار اس کے آگے آگے تھا۔ خیمے سے تھوڑی دور اس نوجوان نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی اور دوسرا اس کے پاس کھڑا تھا۔ امیر یوسف نے سیر بن ابو بکر کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد نوجوان کے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ وہ رکاب میں پاؤں ڈال رہا تھا کہ اچانک مشل کی روشنی میں اس کی نگاہ نوجوان کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ یہ سعد تھا۔ امیر یوسف نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ سعد کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ خدا حافظ، اس نے اپنی آواز کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امیر یوسف گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سعد بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے یہ صدا نکل رہی تھی، خدا حافظ میری قوم کے محسن، میرے دوست، میرے آقا، خدا حافظ۔ اندلس کے آفتاب کو رات کی تاریکی نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ سعد اس شاہ سوار کے گھوڑے کی ٹاپ سن رہا تھا
جو اپنی تلوار کی نوک سے مسلمانان اندلس کے مستقبل کی تاریخ کا ایک نیا عنوان لکھ کر واپس جا رہا تھا۔ سعد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، محبت، عقیدت اور تشکر کے آنسو، اور یہ آنسو صرف ایک فرد کے احساسات کے ترجمان نہ تھے بلکہ ایک پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔